السلام علیکم۔ سب سے پہلے دروشی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں LPFP لاجک پوائنٹ فرام پاکستان۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ECM اور ECU میں کیا فرق ہے اور ان کا کیا استعمال ہے۔ دوستو ECM یعنی کہ انجن کنٹرول موڈول، یہ ہمارے سامنے ایک موڈول ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیپ سی الیکٹرونکس کا موڈول ہے اور اس کا ماڈل ہے 8610MKII، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کے فنکشن وغیرہ یہ پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہے ECU یعنی کہ الیکٹرونک کنٹرول یونٹس۔ دوستو موڈول کا جو کام ہے وہ انجن کو سٹارٹ کرا دیا ہم نے، ادھر سے اسے کمانڈ کر دیا، اگر ہم نے اسے مینولی چلانا ہے تو یہ مینولی بٹن پش کریں گے، اس کے بعد گرین والا آن کر دیں گے تو ہمارے یہ مینولی چل جائے گا۔ آٹو پہ ہے تو اس وقت میرا جنریٹر آٹو پہ ہے، آٹو والا آپشن آئے گا۔ کوئی بھی کسی قسم کا بھی اس میں مسئلہ بنے گا تو اس پوائنٹ پہ یہاں پہ الارم وغیرہ آ جائیں گے۔ دوسرے پوائنٹ پہ جو ہے کہ بھائی اس موڈول کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جو اسے کنٹرول کرتی ہے پورے سسٹم کو، جیسے کہ اب انسان ہے تو انسان کو اب کنٹرول کیا کرتے ہیں، اس کا دماغ۔ اسی طرح اس انجن کا بھی ایک دماغ ہوتا ہے جسے ECU کہتے ہیں، یعنی کہ الیکٹرونک کنٹرول یونٹ۔ جی دوستو ECU یہ ہمارے پاس ہے ECU، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی یہ سینسر وغیرہ ہیں، پانی کا ہے، ریڈیٹر کا ہے، مطلب کہ آئل کا ہے، کسی بھی قسم کے، تو سب سینسر وغیرہ ECU میں آ کے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ECU لگا ہوا ہے باکس کے اندر، اور ECU ہر قسم کی گاڑی انجن میں لگا ہوتا ہے۔ اچھا ECU اور اسے ECM بھی کہا جاتا ہے، دونوں کے کام تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں۔ اچھا ECU ڈیزل جنریٹر میں انجن کا بنیادی کمپیوٹر یعنی کہ دماغ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسی ہر چیز کا ایک دماغ ہوتا ہے کہ جو اسے کنٹرول کرتا ہے، تو اسی طرح یہ جو ہمارے پاس ڈیزل انجن ہے اس کا جو دماغ ہے وہ ہے ECU۔ یہ جنریٹر کے مختلف سینسر سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے اور انجن کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے، فیول کی درست مقدار اسپرے کرواتا ہے اور انجن کے کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے اسے فوری طور پر بند کر دیتا ہے۔ ڈیزل جنریٹر میں ECU کے اہم ترین کام ہیں، مختلف بہت سے کام ہیں، تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جس میں کون کون سا کام ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے جناب فیول انجیکشن کنٹرول۔ یہ جو ہمارا ECU ہے اس کا سب سے پہلا کام ہے فیول انجیکشن کنٹرول، یعنی کہ فیول کنٹرول کرنا۔ یہ انجن کے سلنڈر میں جانے والے ڈیزل کی مقدار اور وقت کو انتہائی باریک اسے کنٹرول کرتا ہے، جس سے جنریٹر کم فیول میں زیادہ بجلی بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ECU کا کام ہے وہ ہے جناب سپیڈ ریگولیشن، یعنی آٹومیٹک سپیڈ ایڈجسٹمنٹ۔ لوڈ کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں ECU یعنی انجن کی رفتار کو ایک مقررہ حد بالکل سیدھا رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے، اس میں فریکوینسی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ 50 ہرٹز یا 60 ہرٹز کے بعد موسٹ امپورٹنٹ جو اس کا کام ہے وہ ہے انجن پروٹیکشن۔ یہ جو ہمارے پاس انجن ہے، آپ کو پتہ ہے انجن بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ECU ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس نے فوراً بند کرا دینا۔ اب کیا ہے انجن پروٹیکشن میں، یعنی کہ حفاظتی نظام ہے، یہ انجن کے پریشر یعنی آئل پریشر اور کولنٹ ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت کو مسلسل مانیٹر کرتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ الارم بجاتا ہے یا خود بخود جنریٹر کو بند کر دیتا ہے تاکہ بڑا نقصان نہ ہو۔ اب الارم جو ہیں وہ ادھر شو ہوتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو انڈیکیٹر ہیں یہاں پہ شو ہو جائے گا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس نے انڈیکیٹر نیون ہو جانے یعنی الارم آ جانے کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ ہے، ECU نے فوراً اسے کنٹرول کر لی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو سینسر ڈیٹا پروسیسنگ یعنی سینسر مانیٹرنگ۔ اس میں مختلف سینسر سے معلومات جیسے ہوا کا پریشر، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایئر فلٹر لگا ہوا ہے، ہوا کا پریشر ہو گیا، انڈیکیٹر بھی لگا ہوا ہے۔ مختلف سینسر سے معلومات جیسے ہوا کا پریشر، درجہ حرارت لے کر اسی حساب سے انجن کی کارکردگی کو بہترین بناتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جناب ڈائگنوسٹک اور فالٹ کوڈز۔ ECU میں خرابیوں کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ اگر جنریٹر میں کوئی مسئلہ آئے تو آپ اس کی مدد سے فالٹ کوڈز چیک کر کے خرابی کا فوری پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس جدید الیکٹرونک کنٹرول سسٹم کے ذریعے جنریٹر کی کارکردگی، فیول کی بچت اور حفاظتی روایتی میکینیکل سسٹمز کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ECU
جنریٹر سسٹم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اور زبردست ویڈیو بنائیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ